بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے لکڑہاری کی بیٹی کا خوبصورت واقعہ۔ دوستو، بیان کو مکمل سننا، بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ لیجیے پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے لوگوں، تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تیرا اعتقاد تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا نے ہے۔ اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا، وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے۔ تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی۔ تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے، تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن، یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا، جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، حاجب خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ۔ الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے۔ الہی رکوع کروں، فرمایا خبردار اگر سر جھکایا، درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ،
اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ۔ الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز، نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاشت توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہیں اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیران پیر کا ہے، خبردار اگر سر جھکایا، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے۔ فرمایا خبردار کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا ہاں ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔ تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے۔ کہنے لگی اور یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا۔ فرمانے لگی جا جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ، میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں۔ اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، او ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، 2 قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا، ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلی انا نراک من المحسنین۔
اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے، کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا، اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہیں، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہیں، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں۔ اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خداوند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں،
کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرص پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا، کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی، او میرے یوسف میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے، آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد ابن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دڑام سے مکان گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا۔ یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکل آ جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا؟ کہ جی ہاں۔ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگرداں ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔
بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے۔ بادشاہ سٹ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس نے کہا نام تو لے، کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے۔ پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی، ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے۔ انہوں نے کہا دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو 16 آنے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکتا، اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے 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 بھاگ پڑتے۔ نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، فرمایا کیوں، بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں وقت آ گیا۔ فرمایا جاؤ جاؤ، ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے۔ اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا۔ اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے جی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا۔ فرمایا آ یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں۔ فرمایا ایک ہی صورت ہے، ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا، جنہوں نے ہیلا کیا تھا، جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی، وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑی ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا، گناہ ہمارا، جرم ہمارا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، تب میں باہر نکلوں گا۔ ہو گیا، کہنے لگی چلی جا، ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جا۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا دیکھ پھر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت، میں بدنام ہونے کیوں جاؤں، قصور تو سارا میرا ہے، میں نہیں جاتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں، بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں۔ آپ جو سادے سے آدمی ہے نا جٹ قسم کے، ذرا سی بات تو مارا رکھ کے تھپڑ ہو گری سیدھی ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگ ذرا ترلا کیا کرتے ہیں، کہنے لگا دیکھو نا مر رہا ہوں، میرے لیے ذرا چلی چلو کوئی بات نہیں۔ بڑی مشکل سے منایا، کہنے لگے اچھا جاؤں گے تو صحیح، کہوں گی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اور وہاں جائے گی لڈو کھانے پھر؟ عورتیں ہیں، مرد ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، سب کے سامنے آئی اور آ کے کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ اور مصر والوں اور عورتوں مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام سن لو، قصور میرا، جرم میرا، خطا میری، میں دیوانی ہو گئی، میں فریفتہ ہو گئی، میں مر مٹی، قصور سارا میرا۔ اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں، ایسا پاک دامن
مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے، اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ، ذلیل کرو، بے عزتی کرو، کچھ بھی ہو، اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گیٹ پہ کھڑے، فرمایا میں اب نہیں آتا، میرے کچھ اور شرائط ہیں۔ مصر نے خواب دیکھا، تعبیر کے لیے بے قرار اور بے چین ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا، اور جب تعبیر بتلائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں، آپ ہی حکومت فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام تخت شہنشاہی پہ تھے، سر پہ تاج نبوت ہے، پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے، اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں۔ خداوند کریم نے سمجھا دیا، بتا دیا، او میرے یوسف دیکھو میں وہ بے نیاز ہوں، اللہ اکبر، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچایا، اور مصر کے بازار سے نکال کر جیل میں پہنچایا، اور جیل سے نکال کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیا۔ اور میرے جیسا اور آپ جیسا اگر کوئی ہوتا تو خدا جانے کتنی آکڑ کرتا۔ اللہ کا پیغمبر بڑے حوصلے کا مالک ہوتا ہے، نبوت پہ اگر داغ آ گیا تو پھر نبوت کا ایک ہی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر تاج نبوت ہے، تخت شہنشاہی ہے، حکومت فرما رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی اللہ پاک کی حضور میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، مالک کائنات کی بے نیازیوں کو دلوں تسلیم کرتے ہیں، حالات سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی حضور میں دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا دی۔ خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا، اس کے فضل کی قدر کی، اس کے انعام کی قدر کی، اور دعا مانگتے ہیں رب السماوات والارض فاطر السماوات والارض، او زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار دین میں بھی دنیا میں بھی، خون میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا ساز کوئی نہیں۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ میاں نے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو۔ اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں۔ تو آج اگر 4 پیسے مل جائیں خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا، تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔
یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سر پہ تاج نبوت ہو، تخت شہنشاہی ہو، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں، توفنی مسلمہ۔ حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی، ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت ہے، شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو۔ فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی، پر میں فانی، توفنی مسلمہ۔ او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما۔ کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے، خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت میں، کیا مانگا ہے؟ الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پلسرات پہ سے گزرنا، میزان کے وقت، تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر۔ ارے پیغمبر مانگتا ہے تو کبھی نہیں مانگتا۔ تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی سی بیگم عطا فرما دے، اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا، میں اب چھوٹا افیسر ہوں مجھے بڑا افیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے، یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی، یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا، یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔
اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، آپا مانگتے ہیں قبروں سے۔ یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا؟ اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا کہیں سے۔ تو ایک تو ثابت کر کے دکھا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے چوری پھیلائی۔ حضرات سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ کتنے خوبصورت انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور آپ حضرات بغور سماعت فرما رہے تھے۔ یعنی جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بابرکت والا دن بنایا ہے، اور قیامت کے دن بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو یہی جمعہ کا دن ہوگا۔ جمعہ کے دن انسان کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور سورہ کہف کا اہتمام کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں کا سردار جمعہ کو فرمایا۔ آپ حضرات نے سارا ہی واقعہ جمعہ کے دن کے بارے میں اس بیان کے اندر سنا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔